قربانی میں کون سے ایسے بدعات اور رسوم ہیں جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یا جس کو کرنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے قربانی کے لیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جانوروں کی نمائش کرنا۔ جب تک جانور کی نمائش نہیں ہوتی اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اہل خانہ کو نہیں معلوم ہوا، اہل خاندان کو نہیں معلوم ہوا، اہل محلہ کو نہیں معلوم ہوا، لہذا سب سے پہلے جانور کی نمائش کرتے ہیں۔ یہاں تک بعض علاقوں کے اندر اس کو مہندی لگائی جاتی ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے اور اس کو مقابلہ بازی بھی کروائی جاتی ہے کس کا جانور کتنا مضبوط ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اس میں آتی ہے، ذبح کے وقت جانور کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھرایا جاتا ہے۔ پورے اہل خانہ مل کر ہاتھ پھراتے ہیں یا جو ذبح کرنے والا ہے وہ ہاتھ پھراتا ہے اس نیت سے، پتہ نہیں اس طرح کی کئی چیزیں بدعتیں ہمارے درمیان شامل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اور دیکھیں تیسرے نمبر پہ جو بدعت آتی ہے وہ یہ ہے کہ ذبح سے پہلے بعض جانوروں کو وضو بھی کروایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ وضو کراتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اسلام اتنا آسان ہے، ان الدین یسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن یہ ہر دن اسلام سے نہ واقفیت کی بنیاد پر یا مسائل سے نہ واقف ہونے کے بنیاد پر اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، سوالات کرتے ہیں لوگ۔ اسی طرح اور آگے بڑھیں تو ذبح سے پہلے بڑے پیار اور محبت سے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ ذبح سے پہلے غسل دیا جاتا ہے۔ اس طرح کا کوئی عمل صحابہ سے نہ ثابت ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سے پہلے اور ایک چیز کی جاتی ہے جو ذبح سے پہلے جانور کو بہت اچھی طریقے سے کھلایا جاتا ہے۔ عام جو روٹین ہے آپ کی وہ کھلا رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن ذبح سے پہلے کچھ مخصوص چیزوں کو یا مخصوص چیز کو بطور ثواب سمجھ کر کھلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں، یہ بھی بدعات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کسی جگہ پر جس جگہ پر اس کو بٹھایا گیا ہے یا ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کو بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے جانور کو لے کر کسی جگہ کا طواف بھی کرواتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بدعت ہے جو آئے دن عام ہو رہی ہے، پہلے بھی پائی جاتی تھی، آج بھی یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانور کو لے کر کچھ جگہوں کا طواف کروایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کی جگہ کو بڑا مزین کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے اور اس کو قابل تبرک سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیز تھی، اسلام کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی۔ جس جگہ پر جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ قابل تبرک نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی رات جب ہوتی ہے، یعنی کل صبح عید ہے، تو اس سے ایک رات پہلے سر سے لے کر دم تک اس کو چھوا جاتا ہے بطور برکت۔ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ یہ وہ بدعات و رسوم ہیں جو ہمارے محلوں میں اپنے آپ میں ہر عید الاضحیٰ کے اندر اکثر لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو اور جو معاملہ ہوتا ہے، جب وہ ذبح ہو جاتا ہے اس کا خون لے کر گھر کے دروازوں پر اور اپنی سواریوں پر لگاتے ہیں۔ جب کہ آپ غور کریں گے تو یہ بڑی بدعتیں، یہ شرک ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ بطور برکت اور بطور جن و شیاطین کے نہ آنے کے لیے یہ چیز کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے جو آج کل مسلمانوں کے اندر بھی وقت کے ساتھ آتا جا رہا ہے۔ اور غور کریں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ اس کا خون لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کے پیشانی پر لگاتے ہیں تاکہ وہ بچے مضبوط ہو، طاقتور ہو۔ عجیب و غریب خیالات۔ اسی طرح قربانی کے وقت بہت سارے لوگ درود پڑھتے ہیں، مل کر درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد جانور کو ذبح کرتے ہیں، کہتے نہیں یہ برکت والا ہے۔ تو یہ بدعتیں ہیں، یہ اس طرح کی کسی بھی چیز کا اسلام میں جواز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کسی قبر پر یا مزار پر یا ایسی جگہ پر ذبح کرتے ہیں جہاں پر شرک اکبر لازم آتا ہے، تو ایسی جگہوں سے اسے بچنا چاہیے۔ ذبح کرنے والے مولوی ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات آتی ہے کہ ان کو ان کا سر اور پیر دینا لازم سمجھا جاتا ہے، حق سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی مولوی صاحب نے کسی کا جانور ذبح کر دیا تو یہ ماحول میں بات آتی ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ یہ پیر اور سر مولوی کو دیا جائے، یہ بھی ایک بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔